بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آخر میں مشق بھی کریں گے۔ ابھی گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ بنیادی طور پہ حروف حلقی تھا کہ حروف حلقی لہاتی ہے۔ چلو اس کو بھی دہرا لیتے ہیں، حلقے کو۔ حروف حلقی وہ حروف جن کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کتنے تھے؟ 6۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حروف لہاتیہ، حروف لہاتیہ یہ قاف اور کاف ہیں، اس کو لہاتیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ادائیگی زبان کی جڑ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے کسی حروف کا مخرج کو پہچاننا ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ اس حرف کو ساکن کریں، اس سے پہلے والے حرف کے شروع میں زبر لے آئیں، کہ حمزہ کے اوپر زبر دیں، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ کاف زبر اک، ٹھیک ہے۔ تو قاف میں تھوڑی آواز موٹی ہوگی، قاف میں، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کی معمولی غلطی سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور پھر وہ معنی کا خراب ہونا ذریعہ بنتا ہے نماز کے خراب ہونے کا۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، کل هو اللہ، تو کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھاؤ، کہ اللہ ہے، کھاؤ۔ تو صرف قاف کے موٹے اور باریک ہونے سے معنی میں کتنا فرق آ گیا۔ تو یہ ہے قاف اور کاف۔ پھر کاف کی جو ادائیگی ہے وہ قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کے ہے، قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کے کاف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ایک دفعہ میں نے دہرا بھی دیا، حروف حلقی بھی اور قاف اور کاف بھی اس کی ادائیگی۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو حروف تہجی کے اعتبار سے الف با تا تھا، آخر میں ایک پیج حروف تہجی کا آئے گا، اس پہ پھر ہم دوبارہ مشق کریں گے۔ یہ جو اس دن کچھ نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم تو ابتدا سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ابتدا سے ہم لے کے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اگلے جو حروف ہیں، مخرج نمبر 7 ہے۔ مخرج نمبر 7، اس میں 3 حروف آتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ اس کے اندر کتنے حروف آتے ہیں؟ 3، جیم، شین، یا۔ یاد رکھیے کہ جو 3 حروف ہیں ان کی ادائیگی زبان کا درمیانی حصہ، اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق۔ اگر آپ اس کو زوم کریں اور یہ جو ایک تصویر بنی ہوئی ہے اس میں ایرو بنا ہوا ہے اوپر کی طرف اور زبان لکھا ہوا ہے وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زبان ہے، اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق ہے۔ یہ جو اوپر والا ہمارا حصہ ہوتا ہے نا، دونوں دانتوں کے درمیان کا سارا حصہ، ہم اس کو کہتے ہیں یہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تعلق سے لگے، اب ہم جب جیم، شین، یا کو ادا کریں گے نا، تو آپ اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ کیا زبان کا درمیانی حصہ اوپر تعلق کے ساتھ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسے بالکل اندازہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم شین یا پڑھیں گے نا تو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے ابھی یہ بتایا تھا کہ مخرج کو اگر پہچاننا ہو تو شروع میں حمزہ لگائیں، حمزہ جیم زبر اج، ادا کر کے دیکھیں ذرا، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ یا زبر ای۔ تو آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کا جو زبان کا درمیانی حصہ ہے یہ اوپر تعلق کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جیم، شین، یا کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ جب زبان کا درمیانی حصہ بالمقابل اس کے اوپر کے جو تعلق ہے اس کے ساتھ لگے تو اسی وقت یہ صحیح طور پہ ادا ہو سکیں گے کون سے حروف؟ جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مخرج نمبر 7 پڑھ لیا۔ تو اسی طرح اگلا جو مخرج ہے وہ مخرج نمبر 8 ہوگا، مخرج نمبر 8۔ یہ دیکھیں مخرج نمبر 8 جو ہوتا ہے نا، اس میں عمومی طور پہ بہت غلطی ہوتی ہے، بہت اچھا، یہ مشکل بھی بہت ہے۔ یہاں تک کہ میرے ساتھ جماعت میں عرب تھے، اس وقت کچھ قطر کے تھے، کچھ یمن کے تھے، میں ان کا ترجمان تھا عربی کا۔ تو وہ میرے سے پوچھ رہے تھے، یا شیخ عمر
كيف تستعمل هذا اللفظ الضاد، کس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ ضاد ٹھیک ہے یا ضاد ٹھیک ہے؟ کیونکہ عرب لوگ تو ضاد پڑھتے ہیں اس کو. پھر اسی طرح میں یہ بھی سبق کا حصہ ہے انشاءاللہ. ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا، ایک بندہ میرے پاس آیا کہ جی آپ نے جو نماز میں نا وَلَضَّالِّينَ پڑھا ہے، تو وَلَضَّالِّينَ ٹھیک ہے یا ضالین ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے جمعہ میں جب پڑھا کے فارغ ہوا، اگلے ہفتے جب جمعہ آیا تو میں نے جان کے نا تھوڑا سا ایسے پڑھ دیا وَلَضَّالِّينَ. پھر ایک بندہ آ گیا کہ جی آپ نے تو ضاد پڑھ دی، اصل تو ضاد ہے. تو خلاصتاً کیا ہے؟ دونوں ٹھیک، لیکن شرط ایک ہے. یہ دونوں ٹھیک ہے، شرط ایک ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا مخرج اگر آپ صحیح ادا کر رہے ہیں نا، پروننسیشن اس کی اچھی ہے، جہاں سے یہ ضاد ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا ہو رہا ہے، پھر چاہے ضاد کی آواز آئے چاہے ضاد کی آئے، دونوں ٹھیک ہیں. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ وہ مخرج ہم سیکھیں گے. مخرج بہت آسان ہے. مخرج ہے زبان کی کروٹ. دیکھیں میں زبان کے نام یاد نہیں کروایا، وہ لمبا ہو جائے گا. زبان کی نوک ہوتی ہے، زبان کے ایک طرف ہوتا ہے، زبان کی کروٹ ہوتی ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا زبان کی بیچ ہوتا ہے، پھر زبان کی پشت ہوتا ہے، یعنی جہاں سے ہم ادائیگی کرتے ہیں نا. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو ہم قرآن کے ڈاکٹر تجوید سیکھ رہے ہیں. تو زبان کی کروٹ وہ ہوتی ہے جو زبان کا سائیڈ والا حصہ جب اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے. کس کو؟ جی شفیق الرحمان صاحب کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے؟ جی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میسج میں کرنا چاہیں تو میسج میں بھی کر سکتے ہیں. آخر میں بھی انشاءاللہ 1-2 منٹ میں دیتا ہوں اگر کوئی تجوید کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں. تو ہم ضاد کا مخرج پڑھ رہے تھے. یہ جو تصویر ہے نا، آپ اس کو بھی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کی جو ہے نا، ہم کہتے ہیں زبان کی کروٹ. زبان کی کروٹ کہتے ہیں زبان کے ایک طرف جب اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے. یہ داڑیں ہیں، یہ ان کے مسوڑے ہیں، ان کے ساتھ لگیں. ٹھیک ہے. اب یہ اردو جو لکھی ہے دیکھیں، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور بس یار اس ذات کا. اچھا اس کو دیکھیں ذرا سارے. مخرج نمبر 8 ہم ایک دفعہ یہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے. مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے. بس زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے. یہ جو آخر میں ہماری ہے نا، ثنایا رباعی انیاب تک تو دانت ہے، پھر آگے ضاحک طاحن ناجز یہ داڑیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آخر میں جو ہماری ہے نا، یہ 5 اس طرف 5 اس طرف اوپر نیچے دائیں بائیں یہ داڑیں ہیں. ضاد. اچھا اب ادا کر کے دیکھیں ضاد. اچھا زبان کو دائیں طرف بھی یہ زبان ہے اور یہ اوپر دائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں، بائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں. یہ جو تصویر میں ہے نا، تصویر میں غالباً اس نے کہاں لگایا آپ بتائیں؟ ہاں کیونکہ بائیں طرف تو ہو نہیں سکتا، نیچے کے ساتھ ہو. ہاں ہاں زیادہ تر دائیں. بولو ضالین. اب آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا، اب آپ کو اندازہ ہوگا. بولو ضالین. اب یہ جو بولو ضالین پڑھیں گے نا، اب اس میں کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بولو ضالین بھی پیدا ہو جائے گا. اب آپ بغیر تکلف کے پڑھیں بولو ضالین. اب ضا میں نے نہیں پڑھا، ضا پڑھا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا ضاد کے مخرج کا کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے. ہاں اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ضروری ہے جو عمومی طور پہ غلطی سننے کو ملتی ہے بعض جو امام ہوتے ہیں ان سے بھی. ولا غالین ولا ضالین، یعنی غین بھی نہیں پڑھنا. تو آ کے بعد کیا آتا ہے؟ ضا. وہ نہیں پڑھنا. عین کے بعد کیا آتا ہے؟ غین. ولا غالین نہیں پڑھنا.
پھر زا نہیں پڑھنا، ولضالین یہ بھی نہیں پڑھنا. یہ ساری یہ واقعی غلطی ہیں. اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ غلطی ہے. نہیں تو اب آپ کیا سمجھے ہیں؟ تو ہاں اب ہم کیا سمجھے کہ ولضالین میں یا تو ضاد پڑھنا ہے یا پھر ولضالین پڑھنا ضاد ہی ہے اور کوئی نہیں پڑھنا. اچھا یہ دال بھی نہیں پڑھنا. بعض لوگ کہتے ہیں اتنے وہ پکے ہو جاتے ہیں ولضالین پڑھنا. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ اس کا مخرج بتا دیں ہمیں ضاد کا بس. آپ یہ جو ولضالین پڑھے ہم آپ کی تسلیم کرتے ہیں آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس کا مخرج بتا دیں. اس نے کہا جی میں تو زبان کی کروٹ اوپر داڑھوں کے ساتھ لگا رہا ہوں. اور جزاک اللہ بالکل ٹھیک. اگر وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت آپ تھوڑا سا فہم دین میں آئیں اور تھوڑا سا ضاد کا مخرج جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہمیں فائدہ ہو جائے گا. ولضالین خود ہمیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے لڑائی ختم کرنی ہے. ولضالین جو پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ولضالین جو پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں ضاد لکھا ہوا ہے پڑھنا ضاد ہی ہے اور کوئی حرف نہیں پڑھ سکتے. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ دوہرا لیں آپ یہ جو ضاد کا مخرج اور جیم شین یا کا مخرج. ٹھیک ہے ان دونوں کو دوہرا لیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. میں ایک دفعہ دوہرا کے پھر ہم قرآن کی طرف آئیں گے، مشق کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. ہاں جی یہ جو ضاد کی جو ادائیگی ہے نا ابھی پوچھا کہ زبان دونوں طرف لگنی چاہیے. تجوید کی کتابوں میں حضرت یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ دونوں طرف لگے لیکن یہ مشکل بہت ہے. ہم چونکہ اجمی ہیں عربی ہے نہیں ہے، جو عربی ہیں پتہ نہیں وہ بھی دونوں طرف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. اس لیے ایک طرف لگ جائے صحیح ادا ہو جاتا ہے، یہاں دائیں طرف لگے یا بائیں طرف. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ دونوں طرف لگانا یہ بالکل ٹھیک ہے وہاں لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ دی ہے کہ یہ مشکل ہے لہٰذا مشکل چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، آسان چیز کی طرف جانا. میں خلاصہ عرض کرتا ہوں پورے سبق کا. خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے پچھلا دہرا دیا تھا، میں دہراتا رہوں گا تاکہ پچھلا بھی یاد رہے. ہم نے جیم شین یا کا مخرج پڑھا کہ آسان ہے زبان کا بیچ اور بالمقابل اوپر کا تعلق. تو اب آج سے ہم جیم شین یا کی ادائیگی جب کریں تو ہمارے ذہن میں اس کا مخرج ہوگا تو ادائیگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح ضاد کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑیں دائیں طرف والی یا بائیں طرف والی اس سے ضاد نکلتا ہے. اب یہ آپشن ہے دائیں طرف لگا لیں یا بائیں طرف لگا لیں. ٹھیک ہے تو یہاں تک انشاءاللہ ہم بریک لگاتے ہیں. اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، وہاں سے کچھ اجرا ہو جائے گا. اور یہ جو ضاد اگر آ گیا جیم شین یہ آ گیا تو اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. حروف مدہ پڑھ لی ہے، حروف مدہ کی بھی مشق ہوگی. جو جو پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کی مشق ہوتی جائے گی. سورۃ الفلق ہو گئی تھی جی، سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے انشاءاللہ. سورۃ الاخلاص ایسی صورت ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ کے بعد. فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں. عمومی طور پہ جب ہم انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ حافظ نہیں ہوتے تو وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سورۃ الاخلاص کے ہم مشق بہت دھیان سے اور اچھے طریقے سے کریں گے. چلیں جی اگر کوئی میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن میں وہ اپنی کال میوٹ کر کے یا اون چیز جس طرح بھی پڑھنا چاہیں گے. قرآن سامنے ہے تو قرآن کھول لیں، اگر قرآن نہیں ہے تو اسکرین بھی شیئر ہو جائے گی، یہاں سے دیکھ کے پڑھیں ضرور، فارغ نہ بیٹھیں پڑھیں ضرور. آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ہاں اس بات کا خیال کریں، ولم یکن لاہ نہیں، بالکل جمع نہیں کرنا، ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چلیں اب اس میں اجرا دیکھیں. قل هو اللہ احد، یہ جو آیت ہے اس میں قاف، آج ہم نے مخرج دہرا لیا تھا قاف کا کہ زبان کی جڑ سے ڈاؤن اور موٹا اس کو پڑھنا قاف. قل ہوا، سو لہٰذا کل ہو اللہ پڑھنا ٹھیک نہ ہوگا. وہ میں نے بتا دیا نا کہ دیکھیں ترجمہ کھاؤ کے کل پڑھ لیے تو مطلب بدل جائے گا، اسے قل پڑھنا ہے. ہو اللہ، ہا کی ادائیگی حمزہ ہا سینے سے نا، احد احد یہ بھی گلے سے، عین ہا وسط حلق سے. اللہ الصمد، لفظ اللہ کا قاعدہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کو کب موٹا پڑھنا ہے کب باریک، انشاءاللہ سارے قواعد آئیں گے آخر. صمد صاد، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے. یہ موٹے حروف پڑھ لیے تھے ہم نے، یاد ہے وہ ایک میں نے قاعدہ نکالا تھا کہ موٹے حروف 7 ہیں، خا پھر 2 جوڑی صاد ضاد طا ظا غین اور قاف. اللہ الصمد، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ چھوٹا کاف آ گیا، ولم یقل نہیں پڑھنا، ولم یکن لہ کفوا احد. چلیں آپ پڑھ لیں، پھر جو آن لائن بھی سنانا چاہتے ہیں وہ تیار رہیں انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. ہم جی آپ سنا لیں پہلے. الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جزاک اللہ بڑھ. الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن لہ، یکن لہ اس کی مشق کریں جی. اور بھی کوئی سنانا چاہتے ہیں تو سنا لیں. جی جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان میں جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنا لیں. میں سناؤں؟ جی جی سنائیں، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. ولم یکن لہ کفوا احد، ماشاء اللہ ہاں اچھا ادا کیا. یہ جو آخری آیت ہے نا اس میں تھوڑی سی مشق بھی ہو جائے اس کی، 2-3 مرتبہ اگر اس کو ہم دہرا لیں گے اس اپنے میں طور پہ. سوال تھا میرا، جی جی یہ ولم یکن لہ کا جو ہا ہے اس میں پیش ہے وہ الٹی ہے، اور جو قل هو اللہ میں جو ہا ہے وہ سیدھی ہے، مطلب ان دو پیش کو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی میں ہر حرف کی مختلف شیپس ہوتی ہیں، چاہے وہ با ہے چاہے وہ تا ہے چاہے وہ جیم ہے. اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے نا تو ہم ہر حرف کی میں انشاءاللہ آپ کو صورتیں بھی بتا دوں گا، شکلیں. تو ہا کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی ہا لفظ اللہ کے ساتھ آتی ہے اور شکل کی ہوتی ہے، کبھی الٹا جو پیش ہوتا ہے اس صورت میں ہا ہوتی ہے، جیسے ولم یکن لہ میں ہا، اور قل هو اللہ میں ہا، اور پھر بس اوقات 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے. تو یہ شیپس ہیں، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اچھی پہچان ہمیں ہو جائے گی. پورا ایک لیسن انشاءاللہ اسی بارے میں ہوگا. اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں 1-2 دن اس پر بھی بات کریں گے کہ قرآن پاک میں ایک حرف کی کتنی شکلیں استعمال ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. جی. اور بھی کوئی سنانا چاہتے ہیں تو سنا لیں. آپ کے سوال سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ نقطہ سب کے سامنے آ جاتا ہے انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ابھی ہے ٹائم، کچھ 1-2 سنا لیں پھر آخر میں ہم سوال مزید لیں گے.
جی سنا لیں جی. وعلیکم السلام. استاد جی کون سی صورت سنانی ہے؟ میں نے ابھی اجلاس جوائن کی. اچھا سورۃ الاخلاص سنانی ہے جی. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے استاد جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ عظیم. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ کوشش کریں کہ پورا ٹائم کلاس لیں, اس کا انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا.